بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت جو مائنڈ سیٹ حکمرانی کر رہا ہے اس کو 21 توپوں کی سلامی دینے کو دل چاہتا ہے کہ وہ اس طرح کی پالیسیز اپنائے ہوئے ہے کہ جس میں پاکستان کی یکجہتی اور اتحاد کی مضبوط فصیل میں دراڑیں ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں۔ پہلے ہی پشتون آبادی کو پنجاب سے کاٹنے کے لیے، پنجاب سے دور رکھنے کے لیے، پنجاب کے اور پشتون آبادی کے سیاسی رجحانات کو ایک پوائنٹ پر جمع ہونے سے روکنے کے لیے ایک سخت گیر قسم کی پالیسی ریاست نے اپنائی ہے، فیصلہ سازوں نے اپنا رکھی ہے، جس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ لاہور اور پشاور کے رجحانات الگ الگ ہیں۔ گو کہ ایک عملی حقیقت یہ ہے، زمینی حقیقت اس وقت کی یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار پنجاب اور کے پی کے جذبات کی جو فریکوینسی ہے وہ مل کر رہ گئی ہے۔ ماضی میں ہمیشہ پنجاب ایک اور سمت کو جاتا تھا اور کے پی کے میں جو اس کے سیاسی رجحانات پر وہاں کی قوم پرست جماعتوں، بالخصوص جو ولی خان گھرانہ تھا، اس کی چھاپ نمایاں ہوتی تھی، اور باقی جو علاقے تھے ان کو پاکٹس کے طور پہ مذہبی جماعتوں میں اور دوسری جماعتوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ اور یوں کے پی کہ جو بالکل ایک الگ ڈائریکشن میں سیاسی اور انتخابی ڈائریکشن میں جاتا تھا، اور پنجاب دوسری ڈائریکشن میں جاتا تھا۔ لیکن پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ یہ جو فالٹ لائن پاکستان کی ہمیشہ سے پشتون پنجابی رہی ہے، یہ فالٹ لائن گزشتہ کچھ عرصے سے سیاسی طور پر اور پھر حالیہ جو انتخابات فروری میں ہوئے، فارم 47 اور 45 والے، اس میں یہ جو ایک اس میں دوری ایک ہوا کرتی تھی، ایک الگ الگ رجحانات تھے، وہ مل کر رہ گئے، سیاسی طور پر بھی اور انتخابی طور پر بھی۔ اب اس سارے عمل کو بالکل ایک الگ ایک ریورس گیئر میں چلایا جا رہا ہے، یعنی پنجاب کو دبا کے رکھا گیا ہے، اور کے پی کے کو چونکہ جتنی آزادی اس کو دینی ہے وہ فراہم کی گئی ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ پنجاب کے جو سیاسی جذبات اور رجحانات ہیں اس کو بڑی شدت کے ساتھ دبا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اور یوں پاکستان میں ہمیشہ سے کہ ایک سندھ کی انٹیریئر کی پارٹی ہے، ایک اربن سندھ کی پارٹی ہے، ایک بلوچستان کی ایک لاوارث قسم کی گمنام قسم کی پارٹی ہے، اور پنجاب ایک الگ سمت میں جائے گا اور کے پی کے ایک الگ ڈائریکشن میں جائے گا، اور یہ اس کا پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے یہ ہمیشہ سے اس طرح ترتیب پاتا رہا ہے۔ خدا جانے کہ اس میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی کوئی ذہنیت جھلکتی ہے، یا اس میں کون سی ایسی حکمت ہے کہ چاروں صوبوں کے اندر کوئی یکجہتی پولیٹیکل اور الیکٹورل پیدا نہیں ہونے دینی۔ اس میں جو حکمت اور مصلحت ہے وہ آج تک سمجھ نہیں آ سکی، لیکن یہ بائی ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ نئی نئی جہتیں کھل رہی ہیں، پاکستانی سیاست کے نئے اور سربستہ راز سامنے آ رہے ہیں کہ جن رازوں پہ پردہ رہا ہے، جن کو پبلک کسی اور اینگل سے دیکھتی اور سوچتی رہی ہے، وہ راز اب عوام پر آشکارا ہوتے جا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ایک زوردار احتجاجی تحریک چلی، جس نے اپنے مطالبات منوائے، جس نے ریاست کو، فیصلہ سازوں کو نیچے اتر کر خلا سے، پاکستان میں جہاں وہ خلا میں اڑ رہے ہیں اپنے احتجاجیوں کے ساتھ، اپنے مظاہرین کے ساتھ، وہ کوئی مفاہمت کی بات، کوئی یگانگت کی بات، کوئی اتحاد کی بات نہیں کر رہے، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں نے بھرپور اتحاد کے ساتھ ان لوگوں کو زمین پر لایا، اور انہوں نے آزاد کشمیر کے عوام کے دباؤ کے نتیجے میں ان کے سارے مطالبات تسلیم کر لیے۔ اس میں کوئی فتح اور شکست کا پہلو نہیں تھا کہ اپنے عوام سے ہارنا، اپنے عوام کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اپنے عوام کے آگے سپر ڈالنا، غیروں کے آگے جھکنے سے، سپر ڈالنے سے، ان کے مراسلوں پر لیٹ جانے سے 1000 درجے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ
آزاد کشمیر کے عوام کا یہ احتجاج آخری مرحلے میں ہی تھا کہ کوہالہ میں ایک ایسی حرکت ہوئی یا کرائی گئی کہ جس میں وہاں کوہالہ پل پر جو آزاد کشمیر کی سائڈ ہے وہاں لگے ہوئے بورڈ پر کسی نے حملہ کیا، جس میں سردار عبدالقیوم خان صاحب کی تصویر ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پرچم کو بھی اتارا گیا۔ مظاہرین میں، احتجاجی تحریکوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کار خاص کے بندے بھی ان میں ہوتے ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، لیکن اس واقعے کو بنیاد بنا کر مسلم کانفرنس نے احتجاج کیا۔ وہ تو چلیں ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا مائنڈ سیٹ سامنے آیا کہ مری میں احتجاج شروع ہو گیا، آزاد کشمیر کی گاڑیوں کو روک دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ انٹری پوائنٹس جو ہے پہلے آزاد کشمیر والوں نے بند کیے تو اب ہم بند کریں گے۔ یہ بہت خوفناک بات ہے۔ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جو آزاد کشمیر کو بھی اب بے چین رکھنا چاہتا ہے، آزاد کشمیر کو کاٹنا چاہتا ہے، اس کو اس کی حریت فکر کی، اس کو اپنے مطالبات کے حق میں باہر نکلنے کے عمل کی اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے کہ اس کو ان پلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ آزاد پاکستان کی جو آبادی ہے، جو قریبی علاقے ہیں آزاد کشمیر کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ ایک کشیدگی کی فضا پیدا کرنے کی ایک لمبی سکیم معلوم ہوتی ہے، اور یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ان کے مطالبات کی، ان کے احتجاج کی ایک سزا دینے کا مائنڈ سیٹ اس میں ہے کہ ان کو ڈرا دیا جائے کہ اگر وہ اس طرح نکلتے رہے اپنے مطالبات کے حق میں تو آئندہ ان کے یہ راستے بند ہو سکتے ہیں، ان کا معاشی مقاطعہ ہو سکتا ہے اور ان کو محدود کیا جا سکتا ہے، ان کو قحط کا شکار بنایا جا سکتا ہے اور ان کو بند کیا جا سکتا ہے اس درے کے اندر، ان پہاڑوں کے پیچھے۔ تو یہ ایک ڈراوا دینے کی ایک کوشش ہے، لیکن اس کا بیک فائر بھی ہو سکتا ہے اور اس سے وہ نفرتیں بڑھ سکتی ہیں، اور خدا نخواستہ کہ کسی مرحلے پر یہ پرتشدد بھی ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر سے جانے والوں کے جو قافلے ہیں ان کو اگر اسی طرح پنجاب کے علاقوں میں یا کے پی کے علاقوں میں ان کو اسی طرح روکا جائے گا تو اس میں کوئی تشدد کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، اور تشدد کا واقعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ مستقل ایک ناسور پیدا کر رہے ہیں آپ کی جو رشتہ چلا جائے گا۔ یہ پہلے آپ پختونوں کے ساتھ کر چکے ہیں، ان کو آپ نے محدود کیا ہے، ان کی پروفائلنگ کر رہے ہیں، آپ ان کو دور رکھ رہے ہیں، پنجاب میں ان کو اظہار رسانی پہنچا رہے ہیں، ان کو کالے تھیلے پہنا کے آپ ان کی ہیوملیشن کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں، دوریاں پیدا کر رہے ہیں آپ پنجاب میں اور پشتون آبادی میں۔ اب آپ آزاد کشمیر میں اور اسلام آباد کا جو فیصلہ ساز ہیں یا پنجاب ہے اس کے درمیان ایک دوریاں پیدا کرنے کا ایک عمل ہے۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ تقویت پاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل طور پہ آپ ایک ناسور پیدا کر رہے ہیں جو رشتہ چلا جائے گا، آپ دوریوں کا، نفرتوں کا، جو آگے چل کر کسی تشدد کا بھی رنگ اختیار کر سکتا ہے، اور یوں آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنے سے مایوس بھی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے اندر ایک رد عمل بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو فی الحال اتنا ہی، لیکن یہ ابھی گہرے تجزیے اور غور و فکر کا متقاضی ہے کہ اس کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو شاید ڈرانے کے لیے یہ کر رہا ہے، آئندہ کسی احتجاج سے باز رکھنے کے لیے یہ کر رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسی ڈور ہو سکتی ہے کہ جس میں آپ کا پاؤں الجھ کر بھی رہ سکتا ہے، اور جب پاؤں کسی ڈور میں، کسی رسی میں پھنس کر رہ جائے تو پھر اس کو چھڑانے کی کوشش میں بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ تو فی الحال اتنا ہی کہ اس مطالبات منوانے کی، اپنے جائز مطالبات منوانے کی، اپنے گلے شکوے منوانے کی یا ان کے لیے آواز بلند کرنے کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے کہ آپ ایک علاقے کو اس طرح آشوب کا، مستقل آشوب کا شکار بنائیں، اور یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے کہ جو بالکل قطعی ناقابل فہم ہے، لیکن یہ اس کے تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں، اور یہ تجربات پاکستان کی ریاست کے ساتھ، اس کی جغرافیے کے ساتھ، اس کی وحدت کے ساتھ کرنے والے خدا جانے کیا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔